سامعین کرام، ایک اہم مسئلہ، اور یہ مسئلہ اکثر لوگوں کو روزے میں پیش آتا ہے اور لوگوں کو نامعلوم ہونے کی وجہ سے ان کو کافی دقت اور پریشانی ہوتی ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں اگر قے الٹی آئے تو روزے کا کیا حکم ہے۔ اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ اگر آپ نے جان بوجھ کر قے کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر جان بوجھ کر نہیں کی بلکہ خود بخود قے آئے، چاہے کم کی یا زیادہ قے آئی، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طور پر کسی کو قے آئی، اگر تھوڑی آئی اس نے واپس نگل لی تو اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر منہ بھر کر آئی اور اس نے پھر اس کو واپس نگل لیا تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس میں ہم کوتاہی کرتے۔ اسی کے ساتھ تعلق رکھنے والا دوسرا مسئلہ، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کی ناک سے خون آئے یا اس کے منہ دانت سے خون آئے، تو کیا اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ کوئی شخص اگر اس کے دانت یا ناک سے خون آیا، منہ سے خون آیا، ہونٹوں سے خون آیا اور یہ خون باہر نکلا تو اس کے روزے پر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا، اس کا روزہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہاں، اگر وہ خون اس نے جب نکلا اس نے اس کو حلق سے نیچے اتارا تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی کے ساتھ یہ دو مسئلے ہوئے، تیسرا مسئلہ تعلق رکھتا ہے کیا ہم مسواک اور برش کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ تینوں مسائل وہ ہیں جو منہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ بھی بہت اہم ہے، اس کو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھی سن لیں۔ مسواک کرنے سے روزے پر اثر نہیں پڑتا، لیکن برش کرنے سے فقہاء کرام نے منع کیا ہے، علماء کرام نے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ برش کریں گے خطرہ ہے کہ اس کی دوائی، اس کی مٹھاس آپ کے حلق سے نیچے اترے گی، جب نیچے اترے گی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ احتیاط سے برش کرتا ہے کہ دوائی نیچے نہ جائے، وہ دانتوں پہ برش کرتا ہے اور وہ پھینکتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن چونکہ خطرہ ہے کہ احتیاط نہیں کر پائے گا، ہو سکتی سے غلطی، اس وجہ سے فقہاء کرام نے منع کیا ہے کہ آپ برش کرنے سے پرہیز کریں۔ آپ صبح فجر کے وقت کریں، مغرب کے بعد کریں، لیکن اگر کوئی بندہ دن کو بھی برش کرتا ہے، جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ اگر کسی نے برش کیا اس کا روزہ گیا، حالانکہ روزہ اس صورت میں جائے گا جب اس کی دوائی، اس کی مٹھاس اس کے حلق سے نیچے اترے، لیکن اگر اس کی دوائی، اس کی مٹھاس اس کے حلق سے نیچے نہیں گئی تو اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ روزے کے جتنے مسائل ہیں ان کو خود پڑھے، ان کو خود جانے، ان کی خود جانچ کرے اور خود پڑھے، تاکہ روزے ہم رکھے دن بھر بھوکے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے روزہ رکھا اور ہمارا روزہ نہ ہو اور ہمیں معلوم نہ ہو۔ مسائل کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ معلوم نہ ہونا اس کو قبول نہیں کیا جاتا، جہالت شریعت قبول نہیں کرتا۔ اس نے جب روزہ رکھا، روزے کے مسائل جاننے کی کیوں نہیں اس نے کوشش کی؟ اس وجہ سے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور بضرور خود بھی پڑھیں، خود بھی مطالعہ کریں گے اور ان مسائلوں کو خود تحقیق کریں گے تاکہ زندگی میں یہ کام آئے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔